گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش و دوراں دکھاتا نہیں۔ وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں۔ یاد رکھنا تو ساغر کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ جناب آج کے شجر اردو کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی جو بات ہم نے کرنی ہے اس کا اصل میں جو تعلق ہے وہ تعلق ہے ایک ہمارے سوشل کرائسس کے ساتھ۔ اس سوشل کرائسس پر ہم آج بات کریں گے جس کا تعلق یہ دیکھ کر ہماری نیتوں اور ہمارے دل کی باتوں اور ہمارے دلوں کے روگ کے ساتھ ہے۔ اور وہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے TCF۔ یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ خیر خواہی کا اور نادار افراد کی مدد کرنے کے لیے یہ ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایجوکیشن پہ فوکس کرتا ہے کہ اس کے بنانے والے کا یہ خواب تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم تک اس کی ایکسس کیوں نہیں ہے، اور تعلیم صرف وہی لوگ کیوں حاصل کر سکتے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کے نیٹ ورک کو پھیلانا شروع کیا، اور اب تقریباً 1000 سے زیادہ 1500 سے زیادہ اسکولز جو ہیں وہ TCF کے زیر اہتمام پورے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ ان اسکولوں کے خرچے، بل، ان کی مینٹیننس کاسٹ، ان کے ٹیچرز کے خرچے، ان کے پرنسپلز کے خرچے، ان کے بچوں کے لیے جو بھی کوئی ایسنشلز وغیرہ کے خرچے ہوتے ہیں وہ تمام TCF اٹھاتا ہے۔ اور TCF کو جن صاحب نے شروع کیا، جن صاحب نے رن کیا اور جو رن کر رہے ہیں، ان کا نام ہے احسن سلیم صاحب۔ احسن سلیم صاحب نے بچپن سے ہی پیسے کی ریل پیل دیکھی، اور بچپن سے ہی ان کے کیونکہ خاندانی کاروبار تھے، لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سلور سپون لے کر پیدا ہونا کہتے ہیں نا، تو سلور سپون لے کر پیدا ہوئے، پھر بہرحال زندگی میں محنت کی اور محنت کر کے اپنا نام بنایا۔ تو ایک فیز جو ان کی زندگی کا تھا وہ یہ فیز تھا کہ انہوں نے لوگوں کو سروس دی، اور وہ سروس دے کر پیسہ کمایا۔ یعنی جو بھی اپنا بزنس ہوتا ہے، تو ہر بزنس ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ بیچ بھی رہا ہے تو وہ ایک طرح کو آپ کو سرو کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی اور طرح کی سروس دے رہا ہے تو وہ آپ کو سرو کر رہا ہے۔ تو ایک عرصے تک احسن سلیم صاحب نے سرو کیا لوگوں کو، اور اس کے بدلے میں آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے پیسہ بنایا، جو بھی اپنا بزنس تھا اس کے جواب میں پیسہ بنایا۔ ہوتے وہ ایک ایسے لیول تک پہنچے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ایک خاص حد تک پہنچنے کے بعد دولت اپنی کشش کھو دیتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ان کو اس بات کا ادراک ہوا، احساس ہوا، تو انہوں نے مختلف، پہلے بھی وہ بہت سارے ایسے کازز میں حصہ لیتے تھے، لیکن پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر TCF کی بنیاد رکھی اور TCF کو چلایا، اور اب TCF جہاں تک پہنچا ہے اس کی کامیابی کا اندازہ دلانے کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے، جو کہ کسی ٹیکسی ڈرائیور کا کوئی بچہ تھا، کوئی بچی کسی مزدور کی بچی تھی، کوئی کسی خاکروب کی بچی تھی، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بچے جو کہ ادروائز اسکولوں میں نہ پڑھ سکتے، یا کم از کم اچھے اسکولوں میں نہ پڑھ سکتے، وہ بچے وہاں پڑھنے کے بعد جس نے جتنی کیپیسٹی شو کی، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی تک پہنچ گیا، کوئی جو ہے وہ IBA تک پہنچ گیا، جو پاکستان کا ایک مہنگا اور ایک بہت زبردست قسم کا بزنس اسکول سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ TCF نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو تعلیم دے کر انہیں ساری زندگی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے اور اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل بنا دیا۔ تو یہ کتنی بڑی چیریٹی ہوگی جو TCF نے کی ہے اور اس کے اونر نے کی ہے۔ لیکن بات اس وقت چیریٹی اور بات اس وقت دولت اور بات اس وقت اس کامیابی کی آج ہم نہیں کرنے جا رہے۔ آج بات ذرا مختلف بات ہونے والی ہے، اور وہ بات اس طرح سے مختلف ہونے والی ہے کہ یہ عروج دیکھا جس کے اندر اپنے پاس سب کچھ تھا، اور جب سب کچھ ہو گیا، پیٹ بھر گیا، پھر کسی چیز کی طلب نہیں تھی، پھر یہ خیال آیا کہ اب ہمیں دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور جب اس کے اوپر انہوں نے یہ چیریٹی کا کام کرنا شروع کیا اور اس طرح کے زیادہ سے زیادہ کاموں میں حصہ لینا شروع کیا، تو ابھی بھی یہ صرف ایک ادارہ ہے جس کی میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ادارے ہیں جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک یہ پیک پہنچ گئی کہ عطیات دیے، ادارے شروع کیے، ادارے بن گئے۔ اگر آپ احسن سلیم صاحب سے کوئی نصیحت مانگیں یا ان سے یہ پوچھیں
کہ احسن ترین صدقہ چیریٹی کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو ان کا کہنا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں وقت کا عطیہ مال کے عطیے سے بڑھ کر ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ عطیے دے دیا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے کمپنیز، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی فاؤنڈیشنز والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں فنڈز چاہیے، ہمیں یہ ہم ہی کرتے ہیں، اور وہ چیک کاٹتے ہیں اور چیک کاٹ کر دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بڑے عطیات دے دیا کرتے تھے، ہم نے ایک نئی قسم کو متعارف کرایا ہے کہ ہم صرف عطیہ نہیں دیتے، ہم وقت بھی دیتے ہیں۔ یہ بات کیوں ضروری ہے؟ وقت دینا، وقت میں ایسا کیا ہے؟ وقت میں یہ ہے کہ وقت زندگی ہے۔ جب کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک ٹکڑا نکال کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، زندگی کا ایک حصہ نکال کے آپ کو دے دیتا ہے۔ یہ وقت جم کر کے فٹنس بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، یہ وقت کوئی بیوٹی ٹپس استعمال کر کے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، یہ وقت خود کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا، یہ وقت پیسہ بنا کر امیر ہو جانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ لیکن اس شخص نے آپ کو فوقیت دی، آپ کو اہمیت دی، اور اس نے اپنی زندگی سے وقت نکال کر آپ کو دے دیا، جس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ساری پاسبلٹیز جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ساری پاسبلٹیز ہی نکال کر آپ کو دے دیں۔ تو سمجھیے اس نے پیسہ بھی دے دیا، فٹنس بھی دے دی، بیوٹی بھی دے دی، سب نکال کے دے دیا، کیونکہ اس نے وقت ہی دے دیا آپ کو۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں ہمارے کچھ کانسیپٹس ایسے بن گئے ہیں کہ جب کوئی ہمیں وقت دیتا ہے تو ہم اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور جب ہمارے وقت دینے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ذرا پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں وقت دیتا ہے تو وہ کیسی صورتوں میں دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اور کیسے وہ بات امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائے، آپ کو پتہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں اکثر ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں، اور بزرگوں کی باتوں سے اکثر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن کوئی کسی بزرگ کے قدموں میں بیٹھے، ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر دھوپ میں 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ان کی بس باتیں سنتا رہے، بڑے انٹرسٹ کو شو کرتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہے، وقت کا یہ صدقہ کرتا رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسا کرنا کوئی بہت چھوٹی سی بات ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص جو بڑا مصروف شخص ہو، اس کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، لیکن آپ کی اس سے کچھ ایسوسیشن ہو، آپ اس کو شادی کا بلاوا دیں، وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر آپ کے شادی کے بلاوے میں آ جائے اور آپ کو وقت دے دے، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کے ہاں کوئی غمی ہو، کوئی آپ کو پرسہ دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے آ جائے، حالانکہ وہ نہ بھی آئے تو آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں نہیں آئے تھے، اور آ کر آپ کو وقت دے دے، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کسی کا فون آئے، آپ نہ اٹھانا چاہتے ہوں لیکن آپ اس کا فون اٹھا لیں کہ چلو پوچھ لوں، چلو کوئی نہیں، سن لوں، اس کو کوئی مسئلہ ہوگا، سن کر آپ اس کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کی بات سنتے رہیں، اسے تسلی دیتے رہیں، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آپ کسی کو بہت دیر ہنسانے کی کوشش کرتے رہیں کہ وہ کسی ٹینشن، کسی پریشانی میں ہے اور اس کی وہ ٹینشن پریشانی کم ہو جائے، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ وقت کا دے دینا یقیناً ایک بہت 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 بڑا صدقہ ہے۔ کوئی شخص اگر آپ کے بیمار مریض کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے پاس رات رکنے کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ تمام باتیں اپنے سامنے رکھیے جس کے اندر کوئی شخص کسی کے لیے وقت ہی نکال دے، اور ایسے وقت نکال دے کہ اس وقت میں پھر وہ اور کچھ کر نہ سکے، کسی کو کچھ پڑھا سکھانے کے لیے وقت نکال دے، کسی کو راستہ دکھانے کے لیے وقت نکال دے، کچھ نکال دے، وہ جو وقت نکال دیا وہ زندگی کا ایک حصہ نکال دیا۔ اور یہ وقت دینا صدقوں میں ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔
چیریٹیز میں ایک بہت بڑا صدقہ ہے. ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی پیسے کی ریل پیل میں دیکھی، اس کے بعد اس نے پوری دنیا میں لوگوں پر اور پاکستان میں خاص طور پر لوگوں پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا، چیریٹی کرتا رہا، ان کو کھلاتا پلاتا، ان کو پہناتا رہا، ان کو ایجوکیٹ کرتا رہا. ایک ایسا شخص جب کہہ رہا ہے کہ وقت دینا عطیات دینے سے بڑھ کر ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس بات کی گہرائی کتنی ہے. اب جب یہ وقت دینے کی بات آتی ہے تو یقیناً ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیے کہ وقت دینا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی خاص تھریش ہولڈ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی خاص لیول تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو وقت دینا چاہتے ہیں تو آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ وقت کا صدقہ کر سکتے ہیں. لیکن اس پر حق سب سے زیادہ کس کا ہے کہ آپ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ دیں کس کو. جیسے ہم عام طور پر چیریٹی کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دیں ان لوگوں کو جو اصل حقدار لوگ ہیں، ایسوں کو نہ دیں جو کہ بھیکاری مافیا ہیں، جو کہ بن کے لیتے ہیں، جو کہ مطلب جان بوجھ کر بھیک مانگتے ہیں، بھلے چنگے ہیں. تو جب وقت کی بات آتی ہے تو کس کو سب سے زیادہ وقت دینا چاہیے یا کس کا حق اس چیریٹی پر سب سے زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنے دین دھرم پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سکھاتی ضرور ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بتاتی ضرور ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا حق آپ کی امیجیٹ فیملی کا ہے. آپ کی امیجیٹ فیملی کا ہے. ہم ایک ایسی سچویشن میں زندہ ہیں جس میں ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم گھروں کے اندر موجود ہیں. لیکن کیا ہی عجیب اور افسوس کی بات ہے کہ گھروں میں موجود ہوتے ہوئے بھی پہلے تو یہ بہانہ تھا کہ جی آفس چلے جاتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی چلے جاتے ہیں، ٹیوشن ہوتا ہے، ان کی اپنی روٹین ہے تو ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. اب تو ہمارے پاس یہ بہانہ بھی بچ نہیں گیا. اب تو سب گھر پر ہیں، اب تو کوئی کہیں نہیں جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اسکرینز نے ہم کو اتنا بزی رکھ لیا ہے کہ ہمیں ابھی بھی ایک دوسرے کو وقت کا یہ صدقہ دینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور جن کو ہو رہی ہے بہت کم ہو رہی ہے. اور بہت خوش نصیب اور بہت کم ہیں وہ لوگ جو کہ اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ہی امیجیٹ فیملی کو سب سے زیادہ وقت دے رہے ہیں. کہ یہ وہ وقت ہے جو ہم پیرنٹس کو نہیں دے رہے، والدین کو نہیں دے رہے، گھر میں اپنے امیجیٹ لوگوں کو نہیں دے رہے، اپنے ہی جو بھی کوئی خانسامہ، کوئی گھر پہ کام کرنے والے آپ کے لوگ ہیں، کوئی ان کے مسئلے مسائل سننے کے لیے نہیں دے رہے. اپنے ہی خاندان میں کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے لیکن اب اس سے کنی کترا جاتے ہیں کہ ہائی اس کا مسئلہ سننے پڑیں گے. وقت نہیں دے رہے. اگر یہ وقت نہیں دے رہے تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا ہمیں بڑا ڈھیر سارا پیسہ دے اور پھر ڈھیر سارا پیسہ ہو، اس پہ ہم فاؤنڈیشنز کے کوئی بڑی فاؤنڈیشنز چلائیں، بڑے چیریٹیبل کام کریں، مطلب بڑا پیسہ ہو نا ہمارے پاس کہ ہم جس کو چاہیں امیر کر دیں اور جس کو چاہیں بڑا سا گھر دلا دیں. یہ ایسی سوچیں کبھی آتی ہیں نا کہ ہم اس لائق ہوں کہ ہم ہر بھوکے کو کھلا سکیں، ہم ہر ننگے کو کپڑا پہنا سکیں. تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ خدا ہمیں پیسہ دے تو ہم کچھ کریں، جب وہ ہمیں پیسہ دے گا تو ہم کچھ کریں گے. یہ سوچ لے کر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں، اور یوں ہی سوچتے سوچتے سو جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایک بہت بڑا مال لے کر اپنے پاس سرہانے کے رکھ کے ہی سو گئے ہیں، اپنے پاس ہی رکھ کر سو گئے ہیں. ایک بہت بڑی دولت لے کر اپنے پاس سو گئے ہیں. وقت کی دولت جو کسی کو دیا جا سکتا تھا، دن میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اسے دیا جا سکتا تھا، کسی کے پاس 2 گھڑی بیٹھ کے اس کا دل کا رونا سننے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، کسی کو افسوس کر کے اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، کسی کی خوشی پہ اس کو دل سے مبارکباد دینے جانے کے لیے یا فون پر دینے کے لیے نکالا جا سکتا تھا. لیکن نہیں نکالا اور وہ لے کر اپنے ساتھ ہی سو گئے. اور اس دولت کو، وقت کی اس دولت کو
ہم مسلسل خود پہ یوں خرچ کیے جا رہے ہیں کہ اس کا میکسیمم حصہ ہمارے اپنے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اپنے کھانے پینے، نہانے دھونے، انٹرٹین ہونے، گھومنے پھرنے، لے دے کے وہ چیز ہم تک واپس آتی ہے کہ سب ہمیں مل جائے اور ہم ہونے چاہیے، ہم انٹرٹین ہونے چاہیے، ہمیں اچھا محسوس ہونا چاہیے، ہمارا پیٹ بھرا ہونا چاہیے، اور اس سب کی کوششوں میں وہ وقت خود ہی خود پہ لگی جا رہا ہے، اور ہمیں وقت کا یہ صدقہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، بہت کم مل رہا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ توفیق زیادہ نہیں ہو رہی، کم سے کم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ کوئی 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنی فیملی کے پاس گزارا کرتے تھے، اب وہ 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ بہت سے گھروں میں آپ کو یہ نظر آئے گا، بہت سی جگہوں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اپنے رشتہ داروں سے، ایسے رشتہ داروں سے جن کا گھر آپ کے گھر سے فقط 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوتا ہے، ان کو ملے مہینے گزر جاتے ہیں۔ ایسے پڑوسی جن کا گھر آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہوتا ہے، ان سے سلام دعا کیے مہینے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک کرائسس اس لیے ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن اور انٹرنیٹ کی دنیا اور سکرینز بہرحال کبھی بھی اصل لوگوں کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکیں گی۔ تو جیسے کوئی بھی عام چیریٹی کرنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ وہ چیریٹی کرتے ہیں تو وہ مڑ کر آپ کی طرف ضرور آتی ہے، اور جب آپ کوئی صدقہ کرتے ہیں تو وہ مڑ کر آپ کی طرف ڈبل ٹرپل ہو کر آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے دینے کے لیے، جو کہ بہرحال ہے لیکن ہم نہیں دیتے، تو پھر یہ چیز یوں ہی واپس لوٹ کر آئے گی کہ کبھی ہمیں کسی کا سکون، کسی کی تسلی، کسی کی خوشی میں خوش ہونے کی خواہش ہوگی، کسی سے یہ طلب ہوگی کہ کوئی ہماری بات سنے، ہمیں وقت دے، ہمارے ساتھ کچھ انجوائے کرے، اور ہمیں وہ لوگ میسر نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ صدقہ نہیں کیا تھا کہ کوئی ہم پر یہ صدقہ کرے، ہم نے یہ چیریٹی نہیں کی تھی کہ کوئی ہم پر یہ چیریٹی کرے، اور یہ چین مسلسل چلتی رہے گی اور آگے کو جاتی رہے گی۔ وقت کا یہ صدقہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اور اصل میں صدقہ، چیریٹی آپ کہتے کس کو ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو خدا کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے دیا جائے۔ وہ کوئی مال ہو سکتا ہے، وہ کوئی پیسے ہو سکتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، وقت ہو سکتا ہے۔ تو خدا کی رضا کے لیے کسی کو وقت دے دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو وہ وقت دینے کے بعد، اس کو وہ چیز دینے کے بعد کبھی اس پر کوئی مطالبہ نہ کیا جائے، کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھی جائے، کیونکہ جہاں پہ امید رکھی جاتی ہے وہاں پہ پھر تانا آ جاتا ہے، وہاں پہ پھر جتانا آ جاتا ہے، اور جہاں پہ تانا اور جتانا آ جائے وہاں پر کوئی چیریٹی نہیں رہتی، وہ پیسے کی چیریٹی ہو یا وہ وقت کی چیریٹی ہو۔ تو یہ باتیں اس لیے رینیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات نے مجھے اتنا زیادہ ہلایا اس لیے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس بہت پیسہ تھا، ایک ایسا شخص جس نے پیسے سے بہت کچھ خرید لیا، اس کے بعد اس نے اپنا پیسہ لوگوں پہ لگا بھی دیا، اس کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وقت دینا ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو یقیناً وہ کسی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب ذرا آپ اپنے آس پاس دیکھیں اور آپ یاد کریں کہ آخری ٹائم جب آپ نے کسی کو ٹائم دیا تھا، آخری ٹائم جب آپ نے دل سے کسی کو صرف اس لیے ٹائم دیا تھا کہ چلو وہ اکیلا بیٹھا ہے، میں ذرا اس کے ساتھ وقت گزار لوں، تو وہ کیسا زبردست وقت تھا، کیسا اس سے آپ کی خود کی روح کو بھی ایک سکون آ گیا تھا۔ تو دیکھیے، ایسے ہی جیسے آپ 10 روپے کسی فقیر کی جھولی میں ڈالتے ہیں، یا اگر آپ 100 روپے کسی کو دیتے ہیں اور اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے جو 2 دن کا بھوکا ہوتا ہے، اور وہ جھولیاں اٹھا کے آپ کو دعائیں دیتا ہے، اسی طرح سے جب آپ کسی کو وقت دیتے ہیں، اس کو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے دل سے ایسی ہی دعائیں نکلتی ہیں۔ ہم اس انتظار میں تو رہتے ہیں کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ بڑے بڑے کام کر سکیں، بیواؤں، بوڑھیوں اور ناداروں کی دعائیں لے سکیں، لیکن وہ دعائیں جو ہمارے آس پاس گردش کر رہی ہوتی ہیں،
وہ دعائیں جو ہمارے آس پاس پھر رہی ہوتی ہیں، ان دعاؤں کی پاسبلٹیز جو ہمارے آس پاس پھر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو مکمل اگنور کر دیتے ہیں، ان کو مکمل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا پیسہ دے تو ہم سب کچھ اس سے کریں۔ سب سے بڑی کرنسی پیسہ نہیں ہوتا، سب سے بڑی کرنسی کوئی کارڈ نہیں ہوتا، سب سے بڑی کرنسی کوئی دولت اور سونا نہیں ہوتا، کوئی بٹ کوئنز نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی کرنسی وقت کی کرنسی ہے، سب سے بڑی کرنسی وقت کی کرنسی ہے۔ روزانہ چیریٹی کی ہی نیت سے اپنا وقت لوگوں پر لگائیں اور اپنا وقت لوگوں کو دیں، تاکہ یہ وقت، یہ چیریٹی، یہ لوگوں پر احسان مندی، اس کی برکات، اس کے انوار اور اس کی خیر آپ کی طرف لوٹ کر آئے۔ جب وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی تو میری بات لکھ لیں کہ آپ کو کبھی زندگی میں تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، آپ زندگی میں کبھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ آپ جئیں گے اکیلے نہیں، مریں گے اکیلے نہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو ایسے وقت میں وقت دیا ہوگا جب انہیں کسی کی بڑی ضرورت تھی، انہیں کسی کو کچھ سنانا تھا، انہیں کسی کی موجودگی کی ضرورت تھی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھی کسی کی ضرورت ہو اور پھر وہ شخص موجود نہ ہو۔ اب اس کرنسی کی امپورٹنس کا اور اس کرنسی کی ڈیمانڈ کا یہاں سے اندازہ لگائیے کہ آپ کو ہر دوسرا شخص یہ کہتے ہوئے اپنا بہانہ تراشتے ملے گا کہ یار کیا کروں، وقت نہیں ملتا، میں نے تم سے ملنے آنا تھا، وقت نہیں ملتا، میں تمہارے لیے فلاں کرنا چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ملتا، ابا جی بس میرا بڑا دل کردا ہے کدی کدی تھوڑے نال مل کے بیٹھا، لیکن وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ وقت ملتا ہے نیٹ فلکس دیکھنے کے لیے، وقت ملتا ہے فیس بک کو 4-5 گھنٹے اسکرول کرنے کے لیے، وقت ملتا ہے گانے سننے کے لیے بیٹھ کر، وقت ملتا ہے دن میں 4 دفعہ لگژری ڈنر اور لگژری ٹائپ کا کھانا بلا وجہ کھانے کے لیے، کیونکہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کو وقت کی ضرورت ہو تو پاجی مینوں وقت نہیں ملدا، ورنہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں توڑے نال بہ کے کدی بڑا دل کرتا ہے گلاں کراں۔ یہ صدقہ ہمیں روزانہ نکالنا ہے اور یہ عادت بنانی ہے کہ ہم اس صدقے کو روزانہ کریں، اس چیریٹی کو روزانہ کریں۔ ایک ایسی چیز جو خدا نے ہم سب کو دے رکھی ہے اور ایک ہی مقدار میں دے رکھی ہے، 24 گھنٹے۔ ایک امیر کے پاس بھی وہی ہیں، ایک غریب کے پاس بھی وہی ہیں۔ ایک غریب ریڑھی والا بھی کسی ساتھی ریڑھی والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو تسلی دے سکتا ہے کہ کوئی نہیں، تیری بیوی رس کے کار چلی گئی ہے تو کوئی نہیں، آ جائے گی، میں تینوں دسنا انہوں کیویں بنا۔ یہ اس کو وقت دینا، اسے تسلی دینا، اور اگر اس کا گھر اسے ایک تسلی، اسے ایک وقت دینے سے آباد ہو جائے تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ایک کوڑا اٹھانے والا بھی اگر ایک کونے میں بیٹھ کر کسی کی بات سن لیتا ہے یا کسی کو بات سنا دیتا ہے تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اور کوئی بھی بڑا شخص جس کے پاس وقت نہ ہو، پھر وہی بات، وقت نہ ہو، جس کی بڑی مصروفیت ہو، وہ اس مصروفیت میں سے چند منٹ نکال دے تو جس کو دے رہا ہوگا اس کو کتنا کچھ دے رہا ہوگا۔ یہ احساس ہمیں اپنی زندگی میں اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اور وہ تمام لوگ جو آج تک اگنور ہوتے رہے ہیں اور ہمارے آس پاس رہتے ہیں وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے۔ آج ہیں، کل وہ کمرے ہمیں خالی ملیں گے، کل وہ کرسیاں ہمیں خالی ملیں گی۔ پھر ہم یہ سوچیں گے کہ کاش وہ اس کرسی پہ موجود ہوتے، وہ اس چارپائی پہ بیٹھے ہوتے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتا، میں بیٹھ کر ان سے سر میں مالش کرا لیتا، میں ان سے کوئی پرانی باتیں پوچھ لیتا۔ لیکن وقت کا یہ پہیہ گھومے جا رہا ہے۔ روزانہ ایک ہی مقدار میں ہم سب کے اوپر یہ سکے برستے ہیں، 24 گھنٹے کے سکے۔ وہ سکے ہم ادھر پھینک، ادھر پھینک، یہاں پھینک، موویاں دیکھ، آوارہ گردی کر،
بس یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں. اور جہاں کہیں کسی امپورٹنٹ بندے کی بات آتی ہے، جہاں کہیں کسی کو ایسے وقت دینے کی بات آتی ہے کہ اگلا ہمیں واپسی میں کچھ دے نہیں سکے گا، اگلے سے ہمارا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے، تو ایسے سب لوگ لسٹ میں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ان سے کیا لینا، ان سے کیا بات کرنی، انہوں نے اپنے ہی دکھڑے رونے ہیں ہمارے سامنے، خواہ مخواہ مجھ کو بھی ٹینشن دے گی. میں اس کی کال ہی نہیں اٹھاتی، میں اسے کہہ دیتی ہوں میں تو گھر پہ ہوں ہی نہیں. ان کو بولو کہ جلا تان کے سو جائیں، ٹی وی دیکھ لیں، میرا نہ مغز کھائیں. یہ سب کچھ لوٹ کے واپس آئے گا. لوٹ کے واپس آئے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب ہمارے پاس دینے کو بڑا ٹائم ہے. اب ہمارا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہماری وہ ساری ایکٹیویٹیز رول ہو گئی ہیں جو ہمارا بہت وقت لیا کرتی تھیں. ہماری انرجیز میں سے وہ انرجیز نکل گئی ہیں جو ہمارا بہت وقت لیا کرتی تھیں. اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ وہ جو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں ان میں کوئی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے تاکہ وہ 24 گھنٹے ذرا گزریں. لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا وقت، تو ہمیں کوئی کیا دے گا. کسی کی نہیں سنی تھی تو کوئی کیا سنے گا. خود کو ایسے، میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا مجھے جو لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان پریکٹسز کی بنیاد پر اپنے آپ کو ہر آنے والے دن کے ساتھ اکیلا کر رہے ہیں. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے گا، تو یہ جملہ اس کو جا کے لگتا ہے، کیونکہ اس جملے میں یہ معنی چھپا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا تم اتنے امپورٹنٹ نہیں ہو کہ میں اپنے وقت میں سے تمہارے لیے وقت نکالوں. تو کوئی شخص ایک بار آپ کی یہ بات سنے گا، 2 بار سنے گا، ایونچولی وہ اس بات کو اگنور کرے گا کہ جب آپ وقت دینا ہی نہیں چاہتے تو وہ آپ سے وقت لے کر کیا کرے گا. پھر وہ بھی آپ کو اگنور کرے گا. پھر وہ جو دوستی تھی، یاری تھی، وہ جو سنگت تھی، وہ کم ہوتی رہے گی، کم ہوتی رہے گی. پھر کہیں بیٹھ کے وہ لوگ پرانے یاد آئیں گے. کتنے ہی پیکرے ایثار کھڑے ہیں، لیکن دل وہ پاگل کے وہی لوگ پرانے مانگے. تو جب دل وہی پرانے لوگ مانگے گا تو وہ پرانے لوگ نہیں ہوں گے. پھر دل یہ مانگے گا کہ ہم اپنا وقت ان کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں، ہم اپنے وقت کا یہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تو ہم وہ صدقہ لینے والی کیفیت میں آ جائیں گے کہ اب ہم دینا چاہیں گے، کوئی وہ لینے ہی نہیں والا. اب کسی کی ضرورت ہے کہ کوئی اپنے وقت سے وقت نکالے. تو یہ وقت جب کبھی آپ کو لگے کہ میں نے خدا کی راہ میں بڑا کچھ کرنا تھا، بڑے تیر مارنے تھے، لیکن خدا مجھے اتنے پیسے تو دینا پہلے کہ میں کوئی تیر ماروں. تو خدا نے یہ پیسے، یہ کرنسی ہر ایک کو دے رکھی ہے. لہٰذا کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ خدا پہلے ہمیں بلینئر بنائے اور پھر ہم بل گیٹس جیسی چیریٹی کریں گے. ہم بل گیٹس کے جیسا ہی ثواب کمانے کے لائق ہیں اسی سچویشن میں، کسی 2 4 5 مرلے کے مکان میں بیٹھ کے. ایون ہوم لیس ہو کے بھی کوئی شخص بل گیٹس جیسی چیریٹی کے ثواب کما سکتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ وہ بیٹھے کسی ہوم لیس کو تسلی دے دے، کسی راہ چلتے کا کچھ گزر جائے اس کو وقت دے دے، کسی کو تسلی دے دے، کسی کو وقت دے دے، کسی کو ٹائم دے دے، تو اس نے اپنی زندگی کا حصہ نکال کے دے دیا. اور ایسے نکالا کہ بدلے میں اگلے سے کچھ نہیں مانگا، بدلے میں اگلے سے کچھ نہیں مانگا. تو یہ کوئی چھوٹی چیریٹی نہیں ہے. خود کو اگر آپ نے یہ بہانہ اب تک لگا رکھا ہے کہ ابھی ہم نے جاب شروع کی ہے، ابھی ہمارا بزنس نیا نیا ہے، ابھی ہمیں اور کامیابیاں سمیٹنی ہیں، جب ہم اتنے کامیاب ہو جائیں گے تو تب کہیں جا کر ہم اس طرح کی چیریٹیز بھی کیا کریں گے، یہ بہانہ خود کو نہ دیں. یہ دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں، کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں. تو جب کل کا بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیا اس امید کے اوپر لٹکے رہنا کہ کل ہم ایسے کریں گے، پرسوں ہم ایسے کریں گے. یہ وقت آج کا وقت ہے. ہر روز ایک سخی بن جائیں اپنے وقت کے حوالے سے، اور اس وقت میں سب سے پہلے خدا کا واسطہ اپنی امیجیٹ فیملی کو ٹائم دیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، جن کے لیے 24 گھنٹے گزارنا مشکل ہوتے ہیں، کہ اس وقت میں سے کچھ وقت کوئی آ کے ان کے ساتھ گزارے تو وہ گزارے. جو پیرنٹس فیس بک وغیرہ پہ ہیں ان کا تو پھر بھی وقت گزر جاتا ہے،
لیکن وہ والدین جن کو یہ ٹیکنالوجی یوز کرنی نہیں آتی، ان کے پاس تو لے دے کے کرنے کو کچھ نہیں رہ جاتا سوائے کمرے سے باہر جانے، باہر سے اندر آنے کے، کھانے پینے اور لیٹ جانے پہ۔ ایسے 24 گھنٹے تو نہیں گزرتے، اور ایسے گزر بھی جائیں تو کتنی بھوک ہوتی ہے اس چیز کی کہ کوئی ہماری بات سننے والا ہو، کتنی طلب ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم کسی سے اپنی بات کچھ کہنے والے ہوں، کوئی بڑے مزے کی بات پرانی یاد آئی ہے، کوئی سننے والا مل جائے۔ ہر دن ایک سخی کا دن گزاریں، ہر دن کسی بلینئر کی طرح گزاریں، ہر دن ایسے ہی گزاریں، ہر دن آپ ہیں امیر، کیونکہ آپ کے پاس یہ 24 گھنٹوں کی کرنسی ہے جو بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اس وقت میں سے لوگوں کو وقت دیں اور چیریٹی سمجھ کے دیں، صدقہ سمجھ کے دیں، اللہ کی خوشی کے لیے دیں، تاکہ آپ ان سے کوئی بدلہ نہ رکھیں، کوئی بدلے کی امید نہ رکھیں کہ آج آپ کسی کی کال آدھے گھنٹے کو سن لیں، 2 ہفتے بعد آپ اس کو کال کریں، وہ کسی وجہ سے آپ کی کال نہ اٹھا سکے، تو جب کال اٹھائے آپ پہلی بات اس کو یہ کریں کہ ہاں 15 دن پہلے تو بڑا رونا اپنا سنانا تھا، مجھے فون کیا تھا، میں نے آدھا گھنٹہ تمہاری بات سنی تھی، اب کیا تکلیف ہو گئی ہے، اب اتنی مصروف ہو گئی ہو کہ فون نہیں اٹھا سکتی۔ یہ نہ کریں، جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کریں، اس کے لیے اس کے بندوں کو وقت دیں، جس میں سٹارٹ اپنی امیجیٹ فیملی سے کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ ہم اس وقت میں جا رہے ہیں جس میں انسان کو انسان کے ساتھ کی، اس کی تسلی کی، اس کی موجودگی کی بہت ضرورت ہوگی، تو اپنے آپ کو اکیلا نہ کریں، ان رشتہ داروں کا حال پتہ کریں جن کا حال آپ نے صدیوں سے نہیں پوچھا۔ کوئی مہینے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد سب کو باری باری کال کر لیا کریں، کوئی آپ کو کال کرے یا نہ کرے، یہ صدقہ کر کے، یہ صدقے کی نیت سے کر دیں کہ میں نے ان کا مجھ پہ حق تھا، میں نے ان کا یہ حق اتارا ہے۔ پھر ان لوگوں کا خیال کریں جو مزید کے لوگ ہیں، کسی نادار کی مدد کر دیں، کسی کو کچھ پڑھا لکھا کے اس کو وقت دے دیں، کسی کا غم سن کے اس کو وقت دے دیں، کسی ایسے کی خوشی میں جا کے جس کی خوشی میں جانا شاید آپ کے شان کے خلاف ہو، وہاں جا کے اس کو خوش کر دیں، اس کو وقت دے دیں۔ یہ سارے صدقے ہی صدقے ہیں، یہ سارے چیریٹی ہی چیریٹی ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو کوئی ایسا شخص جس کا سارا دن صدقہ ہی صدقہ ہو، اس کے پاس تو بلائیں بھی آ کر نیک تمناؤں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کرنسی کا استعمال کریں خدا کے لیے، اس کرنسی کا استعمال ایسے لوگوں پر کریں، ایسے لوگوں پر کریں جن کے اوپر اس کا استعمال آپ کے لیے صرف دنیا میں ہی خیر کی وجہ نہیں بنے گا، آپ کے لیے آگے آنے والی دنیا میں بھی خیر کی وجہ بن جائے گا۔ ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے نیٹ فلکس کی کتنی موویز دیکھی تھی، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے خدا کے بندوں میں رہتے ہوئے اس کے بندوں کا کتنا خیال رکھا تھا۔ کوئی ساتھ میں سونے والا، ساتھ کے کمرے میں سونے والا بندہ، کوئی بوڑھا، کوئی معذور سارا دن پڑا رہتا تھا، اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ کوئی پاس پڑوس میں رہنے والی ماسی، وہ اکثر بھوکی سو جاتی تھی، اسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ کوئی دور پرے کا رشتہ دار بڑا غریب تھا، کوئی اس سے ملنے نہیں جاتا تھا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، وہ دلوں میں ہی اپنی باتیں لے کر، اپنی کہانیاں لے کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ پچھتاوے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پچھتاووں سے بچائے، اور ہم سب کو ایسے پچھتاووں سے بچائے کہ وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ وہ وقت بڑے زبردست طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا تھا، بڑے زبردست طریقوں کے ساتھ انویسٹ کیا جا سکتا تھا۔ میں دوبارہ اس چیز کو رپیٹ کر دوں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی نصیحت ہے، یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس نے زندگی پیسے میں گزاری ہے، جو ذاتی طور پر ایک بلینئر ہے، جو پیسہ کما بھی چکا، لگا بھی چکا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پیسے سے زیادہ بڑی چیریٹی یہ ہے کہ آپ کسی کو وقت دے دو، کسی کو اپنا وقت دے دو۔ تو اپنا وقت نکالیں، لوگوں کو اپنا یہ وقت دیں، اور ان کو یہ سکون دیں کہ آپ موجود ہیں، اور آپ کی موجودگی میں کسی کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی وجہ سے کسی کو یہ محسوس ہوگا تو یقین رکھیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو دنیا کی اور آگے آنے والی زندگی کی ہر پریشانی سے آزاد کر دے گا۔
تو جناب ہم اس چیریٹی کی بات کر رہے تھے، اور وقت کی اس چیریٹی کی بات کر رہے تھے جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم سب کو ایک ہی جتنے کوئنز روزانہ خدا تعالیٰ دے دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے اس وقت کو کس طرح سے لگانا ہے اور کن مقاصد کے اندر، کن پرپزز کے لیے لگانا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جسم کا جو ہر آپ کا عضو ہوتا ہے اس سے آپ کوئی نہ کوئی صدقہ جو ہے وہ خیرات جو ہے وہ کریں، تو اس میں تھا کہ جو کانوں کا آپ کا صدقہ ہے وہ آپ کے کانوں کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کی بات سن لیں جس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، تو یہ آپ کے کانوں کا صدقہ ہے۔ کسی ایسے کی بات سن لیں جس کی بات سننے والا کوئی نہ ہو، جس کو ہر کوئی اگنور کرتا ہو، جس کی بات کو کوئی امپورٹنس نہ دیتا ہو، جس کے پاس بیٹھ کے کوئی اس کے پرانے قصے نہ سنتا ہو۔ آپ کسی ایسے کو وقت دے لیں تو آپ کانوں کی کسی بیماری کا شکار کبھی نہیں ہوں گے۔ آپ کے جسم کے ہر حصے سے ایک صدقہ ہوگا جو اتر جائے گا۔ اور دیکھیں کہ ہم سب لوگ اپنی دعاؤں میں خدا سے مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں صحت کی زندگی دے، یقیناً سب مانگتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو آپ اپنی دعاؤں کے اندر یہ مانگتے ہیں کہ آپ کو خدا جو ہے وہ صحت مند رکھے، آپ کو ایسی کسی خدا نخواستہ کسی تکلیف کسی بیماری سے بچائے۔ ہم یہ مانگتے ہیں کہ بیماریوں سے تکلیفوں سے ہماری نجات رکھے، اور یہ کہ ہمیں کسی کا محتاج ہونے سے بچائے۔ تو جب ایسے کیا جاتا ہے، جس وقت کی چیریٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جب کسی کو وقت دیا جاتا ہے تو صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جسم کے بہت سے حصوں کا صدقہ ہی اتر رہا ہوتا ہے۔ آپ مکمل کے مکمل کسی کے سامنے موجود ہوتے ہیں، یا آپ کسی کی سن رہے ہیں، یا کسی کو کچھ سنا رہے ہیں جو اس کو تسلی دیتے، جو اس کے کام آ جائے۔ تو یہ آپ کے لیے اوپر سے جو صدقے اترتے ہیں روزانہ، یا آپ کے اوپر سے جو وقت دینے پہ روزانہ کی چیریٹی ہوتی ہے، میری بات لکھ کے آپ رکھ لیں کہ ایسا کرنا آپ کو زندگی میں نہ صرف صحت مند رکھے گا، آپ سے بلاؤں کو ٹالتا رہے گا، بلکہ یقیناً انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کو اسی برکت سے کہ آپ اپنے وقت کا یوں استعمال کریں کہ آپ کا وہ وقت چیریٹی کی صورت میں لوگوں پہ لگ رہا ہو، بے غرض ہو کر لوگوں پر لگ رہا ہو، تو ایسی موجودگیاں جب آپ کسی کو دیں گے تو یقین جانیں کہ خدا آپ کو زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، وہ زندگی میں کبھی آپ کو محروم نہیں ہونے دے گا، اور وہ زندگی میں کبھی آپ کو کسی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیز پر لے آنا کہ بندے کی بس ہو جائے، وہ آپ کو ایسی سچویشن میں نہیں لائے گا، ایسی سچویشن میں نہیں لائے گا۔ تو اس بات کو آپ جتنا سیریس لے سکیں نے، میں اس بات کو جتنا سیریسلی کر سکتی تھی میں نے کیا ہے کہ وقت، ہمارے وقت کی کیا، تمام وقتوں کی، جس وقت میں انسان زندہ رہے ہیں، تمام وقتوں کی سب سے امپورٹنٹ کرنسی وقت ہی تھی، وقت ہی ہے، اور وقت ہی رہے گی۔ تو کوئی بل گیٹس اور وارن بفٹ اور یہ ہونے کا انتظار نہ کریں، آپ ابھی بھی بلینئر ہیں، ابھی بھی ٹریلینئر ہیں۔ اس ٹائم کا استعمال کر لیں، اور اس ٹائم کا یہ صدقہ نکالنا شروع کر دیں، اور ان تمام لوگوں کی لسٹ بنا لیں جن کو آپ سب سے پہلے اپنا وقت دینا شروع کریں گے، اور پھر اس روٹین کو پکا کر لیں۔ 1-2 دن کی بات نہ ہو، وہ بات دیر پا چلتی رہے، آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے۔ ہمارے پیچھے ہمیں یاد رکھنے والے کچھ لوگ باقی ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیتے جی ہی لوگ ہمیں بھول جائیں تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کیا یاد رکھے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے شو کے لیے خدا حافظ۔